کیا آپ جانتے ہیں امریکہ میں ایک ایسا بزنس بھی ہے جس میں انسانوں کی موت کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز کے ڈیفرنٹ پارٹس کو سیل کر کے امریکی کمپنیاں اربوں ڈالر کماتی ہیں، اور یہ سارا دھندا اتنی سادہ نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بزنس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نان ٹرانسپلانٹ اناٹمیکل ٹیشو کی اس کم معلوم دنیا کی جہاں ڈونیشن اور کمرشل بزنس کی لکیر دھندلی ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھیں گے یہ کمپنیز کیسے کام کرتی ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اور حقیقی دنیا کے کیسز میں کیا ہوا۔ ارے یہ تو سب جانتے ہیں کہ دل، گردہ یا لیور جیسے آرگنز کو بیچنا غیر قانونی ہے کیونکہ وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے ہوتے ہیں، مگر امریکہ میں ایک الگ کیٹیگری ہے، نان ٹرانسپلانٹ، ریسرچ اور ٹریننگ کے لیے پورا جسم یا اس کے حصے، باڈی پارٹس۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فیڈرل لیول پر اس شعبے کی نگرانی بہت محدود ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ کچھ ریاستوں میں تقریباً کوئی سخت نگرانی نہیں، اور تقریباً کوئی بھی کمپنی قائم کر کے ڈونیٹڈ باڈیز کے پارٹس حاصل کر سکتا ہے اور بیچ سکتا ہے۔ تحقیق، میڈیکل ٹریننگ یا ڈیوائس ٹیسٹنگ کے نام پر ان کمپنیوں کو عام طور پر نان ٹرانسپلانٹ اناٹومیکل یا ڈونیشن آرگنائزیشن یا غیر رسمی زبان میں باڈی بروکرز کہا جاتا ہے۔ بزنس ماڈل سادہ مگر طاقتور ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے 56 سالہ ایک امریکی جو مسٹر فکسٹ کے لقب سے جانے جاتے تھے، نومبر 2009 میں پیٹ کے کینسر کی تشخیص کے بعد ہاؤس پائس کیئر زندگی کے آخری دنوں میں آرام دہ اور انسانی دیکھ بھال فراہم کرنے کے ادارے میں داخل ہوئے۔ ان کی موت سے چند دن پہلے بایو کیئر نامی ایک کمپنی کے افراد نے ان سے ملاقات کی جو ڈاکٹروں کی تربیت کے لیے مردہ انسانی جسم مہیا کرنے کا کام کرتی ہے۔ انہوں نے مسٹر فکسٹ سے پوچھا کیا وہ اپنا جسم گھٹنے کی تبدیلی کی سرجری کے تجربات کے لیے عطیہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ مزید انہیں رضامند کرنے کے لیے وعدہ کیا گیا کہ جسم کے استعمال نہ ہونے والے حصے کو کریمیٹ کر دیا جائے گا اور راکھ ان کے ورثاء کو مفت دی جائے گی۔ مسٹر فکسٹ کی کہانی کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہمیں کریمیٹ کا جو پروسیس ہے اس کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے۔ تو عزیز اسٹوڈنٹس، کریمیٹ جو ہے وہ اس میں انسانی جسم کو آگ یا شدید حرارت سے جلا کر راکھ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسے ڈیولپڈ کنٹری میں حالات کی ستم ظریفی ہے کہ انسان کے مرنے پر کفن دفن کے اخراجات برداشت کرنا بھی آسان کام نہیں، اس لیے ڈیڈ باڈیز کو کریمیٹ کر دیا جاتا ہے، اور عزیزوں، اقارب اور فرینڈز کو کسی بھی انسان کے مرنے پر جو اخراجات آتے ہیں اس میں حیرت انگیز طور پر کمی ہوتی ہے، اور ان کے لیے ایسا کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ مسٹر فکسٹ کی بیٹی ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے، یہ سب جان کر میرے والد کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ انہوں نے اسے اپنے خاندان پر بوجھ کم کرنے کا ایک طریقہ سمجھا۔ اپنا جسم عطیہ دینا یعنی ڈونیٹ کرنا وہ آخری بے لوث کام تھا جو وہ کر سکتے تھے۔ مسٹر فکسٹ کرسمس سے ایک دن پہلے فوت ہو گئے اور ان کا جسم بایو کیئر نے فوراً لے لیا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد فرا، جو مسٹر فکسٹ کی بیٹی کا فرضی نام ہم اپنی کہانی میں استعمال کریں گے، کو پولیس کی طرف سے حیران کن کال
موصول جنہیں ان کے والد کا سر ملا تھا، یعنی کہ پولیس کو مسٹر فکسڈ کا سر ملا تھا۔ پولیس کے مطابق کمپنی کے ویئر ہاؤس سے 45 افراد کے 100 سے زائد جسمانی اعضاء ملے ہیں۔ ایک پولیس تفتیش کار نے لکھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام جسمانی باقیات کو کسی چین سا یعنی آرے سے کاٹا گیا ہے۔ فرا کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی۔ فرا کے مطابق وہ سمجھتی تھیں کہ ان کے والد کی لاش کا احترام کیا جائے گا، لیکن اب ان کا خیال ہے کہ ان کے والد کا جسم مسخ کیا گیا اور توڑا مروڑا گیا۔ میں رات کو آنکھیں بند کرتی ہوں تو بڑے بڑے سرخ ٹب دکھائی دیتے ہیں جو جسمانی اعضاء سے بھرے ہوتے ہیں۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں سو نہیں پا رہی۔ یہ فرا کا اس دنیا سے پہلا تعارف تھا جسے باڈی بروکرز کہا جاتا ہے۔ نجی کمپنیاں جو مردہ جسم حاصل کر کے ان کو کاٹتی ہیں، پھر اعضاء کو منافع کے لیے فروخت کرتی ہیں۔ یہ اعضاء اکثر طبی تحقیق کے مراکز کو بیچے جاتے ہیں۔ پولیس کے ذریعے اس کمپنی کے وکیل نے جواب دیا کہ وہ لاشوں کو مسخ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کمپنی اب موجود نہیں ہے اور اس کے سابق مالکان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا کہ اس کا موقف لیا جائے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ سند قبروں سے ہونے والی چوری کی نئی قسم ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ جسم عطیہ کرنے طبی تحقیق کے لیے ضروری ہے اور نجی کمپنیاں بس اس خلا کو پر کر رہی ہیں۔ یہ یونیورسٹیوں کی جانب سے چھوڑا گیا ہے جو ایجوکیشن اور ریسرچ کے لیے مردہ جسم حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ اور ایسی کمپنیوں کو بگ پروفٹ کمانے کے لیے کچھ اس طرح کی ڈیڈ باڈیز بھی مل جاتی ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، تو ایسے افراد کی لاشوں کو سائنس کے لیے ڈونیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اصولاً تو حکام پہلے مرنے والے کے لواحقین کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو ڈھونڈ نہیں پاتے تو پھر جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ڈونیٹ کر دی جاتی۔ تاہم ایک انٹرنیشنل نشریاتی ادارے کو بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ اس اصول پر عمل نہیں کیا جاتا۔ پچھلے سال ٹیکساس میں اپنے گھر میں بیٹھے ایک نیوز ایپ پر سکرول کر رہے تھے ایک امریکی، جب انہیں ایسے افراد کی ایک فہرست ملی جن کی لاشوں کو لاوارث قرار دیا جانے کے بعد ڈونیٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے اس وقت شدید جھٹکا لگا جب اس نے اس لسٹ میں اپنے بڑے بھائی کا نام پڑھا جو 1 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اس کی لاش منافع کمانے کے لیے چلائے جانے والی ایک میڈیکل ایجوکیشنل کمپنی نے انتھیسیالوجسٹ کو تربیت دینے کے لیے استعمال کی تھی۔ یہ 2019 سے 2024 کے دوران شمالی ٹیکساس کی یونیورسٹی کے ہیلتھ سائنس سینٹر کو مہیا کی گئی 2000 لاشوں میں سے ایک تھی۔ وہ امریکی کہتے ہیں کہ انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی جانب انگلی اٹھائے اور ان کے متعلق بات کرے۔ ان کے مطابق ان کے بھائی ایک خاموش تباہ انسان تھے جو لوگوں سے دور رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیل کیونکہ ٹیکنالوجی سے دور رہتے تھے اس لیے ان سے رابطہ رکھنا کافی مشکل تھا۔ تاہم ان کا اصرار ہے کہ ان کے بھائی بھی ایک انسان تھے اور وہ موت کے بعد عزت کے زیادہ مستحق تھے۔ شمالی ٹیکساس کی یونیورسٹی کے ہیلتھ سائنس سینٹر نے بی بی سی کو بھیجے گئے ایک بیان میں متاثرہ خاندان سے تہہ دل سے معافی مانگی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک بار پھر اپنے پروگرام کی توجہ تعلیم اور آنے والی نسلوں اور خاندانوں کی صحت کے معیار کو بہتر بنانے پر مرکوز کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال یہ معاملہ پہلی مرتبہ سامنے آنے کے بعد اس پروگرام کے ذمہ دار عملے کو نکال دیا گیا تھا۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، باقی تفصیل ہم پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے۔